اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوکل علیہ ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على كمال المطلق محمد الهادي من الضلال وأهل بيته الطاهرين هداة الأمة ومصباح الجمال اما بعد طلاب عزیز، ہم نے شروع کیا ہوا ہے مہدویت کا عنوان اپنے دروس کے سلسلے میں، اور ایک درس اس سلسلے میں ہو چکا ہے۔ مہدویت یعنی تصور مہدی، ایک تصور ایک ایسے شخص کا جو کہ بہت عظیم ہستی ہے، اتنی عظیم وہ کہ تمام عالم کا مصلح بنے گا اور بشریت کا نجات دہندہ ہوگا، لہذا منجی بشریت کہلائے گا۔ تو پچھلے درس میں تھوڑا سا تازہ کریں۔ پچھلے درس میں ہم نے وہ ایک ان بلٹ تضاد، کنٹرڈکشن اور کنفرنٹیشن کا جو امکان ہے تاریخ بشریت میں، اس کا ایک خاکہ کھینچا، جس میں ایک طرف انسان ہے، اللہ کے بندے، اور انہی میں سے دوسری طرف ایک ایسی جماعت ہے جن کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، اور وہ گمراہ کیے گئے لوگ ہوں گے شیطان کے ہاتھوں، ابلیس کے ہاتھوں۔ ابلیس کا نام نافرمانی کے بعد شیطان پڑتا ہے، پہلے اس کا نام ابلیس تھا، اب جب نافرمانی کی، راندہ درگاہ ہو گیا، مردود ہو گیا، نکالا گیا جنت سے، تو اس کے بعد اس کا نام ابلیس نہیں ہے بلکہ شیطان ہے۔ تو شیطان کا گمراہ کیا ہوا گروہ جو ہے وہ ایک طرف، اور دوسری طرف اللہ کے فرمان بردار بندے جن کو مخلصین کہتے ہیں، عباد میں سے، بندوں میں سے مخلصین دوسری طرف۔ پھر ہم نے وہ تمام آیات، وہ تمام جو گزرے ہوئے ہیں آثار، ان کے بارے میں بیان کیا، اور آخر پر کہا کہ جو اللہ کی مشیت ہے لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، کہ دین حق جو ہے، ہدایت کا دین ہے، وہ آخر الامر تمام دینوں پر غالب آ کے رہے گا۔ ہم نے دیکھا کہ اسلام کی تاریخ میں وہ لمحہ ابھی تک نہیں آ چکا ہے۔ کبھی ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ بڑی شاندار رہی ہے، لیکن جب تاریخ میں نظر ڈالتے ہیں تو اپنے دامن میں نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری کوتاہیوں سے بری پڑی ہماری تاریخ، اور دوسری طرف جو غلبہ تمام ادیان پر ملنا چاہیے وہ ابھی تک نہیں مل چکا ہے۔ اگرچہ اس میں شک نہیں کہ ایک زمانہ ایسا بھی آیا جب کہ مسلمان چھائے ہوئے تھے، سیاسی طور پر، تمدنی طور پر، حتیٰ کہ مذہبی طور پر بھی، اور سب سے زیادہ اہم یہ بات کہ علمی طور پر بھی چھائے ہوئے تھے۔ بہت سارے عالم کے ایک حصے پر، معتدل حصے پر، جو کہ سندھ سے لے کے اسپین تک پھیلا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اسے اظہار فی الدین نہیں کہا جا سکتا ہے، یعنی پورے ادیان پر، اللہ دین کلہ، تمام ادیان پر، تمام نظاموں پر، تمام نظریات پر، تمام آئیڈیالوجی پر اس کی چھاپ پڑی ہو، اس کا غلبہ ہو، وہ تو ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ یہ تو ماننا چاہیے۔ حقیقت پسندی یہی ہے، ریئلسٹک انسان کو ہونا چاہیے، اور اس ریئلسٹک ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم قبول کریں کہ وہ لمحہ ابھی تک نہیں آیا ہوا ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا ہے
کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ صادق القول ہے، اللہ سے زیادہ سچا کوئی اور نہیں ہو سکتا، تو لہذا ہم جگہ جگہ اللہ سے کہتے ہیں انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ آپ اپنا وعدہ اسے خلاف نہیں کرتے، اس کی وعدہ خلافی نہیں کرتے ہو، آپ صادق الوعد ہو، اپنا وعدہ پورا کرتے ہو، تو وہ وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہو چکا، یہ تو مانی ہوئی بات ہے، کوئی اور مانے یا نہ مانے مگر ہمیں تو ماننا پڑے گا، اور اس کے لیے دلائل ہیں کہ یہ وعدہ پورا نہیں ہوا، یہ مشیت پوری نہیں ہوئی، اس کو ابھی پورا ہونا ہے۔ تو یہ پچھلا درس نمبر 1 تھا، اور اس میں ہم نے آخر پہ کہا تھا کہ پولرائزیشن آج کے زمانے میں یہ نہیں کہ شروع ہو چکی ہے بلکہ بہت حد تک آگے پہنچ چکی ہے، جس میں دنیا 2 پولز میں 2 سروں کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں، کھینچے چلے جا چکے ہیں بلکہ، اور تیسرا سرا نہیں ہے، صرف بائی پولر ورلڈ آج کل ہے۔ تو اس بائی پولر ورلڈ میں ایک طرف ہم رکھ سکتے ہیں استحصال پسند لوگوں کو، استعمار گر جو ہے ان کو، امپیریلسٹس کو، تمام دنیا پر اپنی چودراہٹ قائم کرنے کی کوشش کرنے والوں کو، اور ظلم و تشدد کرنے والوں کو، اور عمومی بربادی کے ہتھیار بنانے والوں کو، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن جسے کہتے ہیں YBMs، ان کو تیار کرنے والوں کو، اور ان کے پیچھے پڑنے والوں کو، اور پھر سیاسی کشمکش جس میں کہ ایک جماعت ایسی ہے جو کہ باقی تمام دنیا پر حکومت کرنا چاہتی ہے، اور دوسری جماعت ایسی ہے جو بے کسوں کی ہے، کمزوروں کی ہے، اور ایسے لوگوں کی ہے جو کہ اوپریسڈ ہیں، ایک طرف اوپریسرز ہیں، اوپریسرز استحصال کرنے والے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہ جن کا استحصال کیا جا رہا ہے، جن کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، جن کو بات کرنے نہیں دی جا رہی ہے، جن کو اپنے حقوق مانگنے نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ اس کے برعکس اپنے طور پر اپنے بیجا کے حقوق ان کا تقاضا کرنے والے ہیں۔ تو اس طرح سے 2 حصوں میں تمام دنیا بڑھ چکی ہے، اور اس کو ہم کہیں گے کہ پولرائزیشن کا پروسیس، 2 سروں کی طرف چلے جانے کا پروسیس جو ہے وہ تقریباً تکمیل کی طرف، تکمیل تک پہنچ چکی ہے، بہت کم اب باقی ہے۔ تو لہذا جب بہت کم باقی رہ چکی ہے اور یہ پولرائزیشن تکمیل کے قریب ہے، اس کا مطلب ہے کہ ٹکراؤ کی صورت بنی ہوئی ہے، اور اس ٹکراؤ کی صورت اگر خدا نخواستہ، لیکن ہونا ہے، ہم خدا نخواستہ کہیں گے لیکن یہ ہونا ہے کہ ٹکراؤ کی صورت عالمی جنگ کا روپ اختیار کرے گی، اور عالمی جنگ کا روپ کا مطلب کیا ہے کہ پہلی جنگ عظیم ہو چکی ہے، دوسری بھی ہو چکی ہے، اور یہ تیسری جنگ عظیم ہوگی، اور یہ تیسری جنگ عظیم ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ یہ بے معنی جنگ نہیں ہوگی بلکہ بامعنی جنگ ہوگی۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم جو تھے دونوں وہ بے معنی جنگ تھے، بے معنی اس لحاظ سے کہ دونوں طرف سے حق پرست نہیں تھے بلکہ باطل پرست ہی تھے، دونوں طرف باطل پرست تھے، حق پرست کوئی نہیں تھا۔ لیکن اب کی بار ایک طرف حق پرست ہوں گے اور دوسری طرف باطل کے پیروکار ہوں گے، یہ بالکل صاف ہے، اس میں کہیں دھندلاہٹ نہیں ہے، بالکل عیان دکھ سکتا ہے۔ اگر انسان نے اپنی بصارت کو تیز کیا ہو، اپنی بصیرت کو گہرا کیا ہو، تو وہ آرام سے دیکھ سکتا ہے کہ یہ تیسری جو جنگ عظیم ہوگی، اگر ہوئی تو، اگر جنگ عظیم نہ ہوئی تو ایک ٹکراؤ ہوگا، یہ ٹکراؤ بہت ہی خطرناک ہوگا، یہ ٹکراؤ بہت ہی خوفناک ہوگا، اور یہ ٹکراؤ ایسا خوفناک ہوگا کہ بہت تعداد میں لوگ مارے جائیں گے، اور بڑی مقدار میں خون ریزی ہوگی، اور دریاؤں کے دریا انسانی خون سے سرخ ہو جائیں گے، اور باقی جو بچیں گے تو باقی بچے ہوئے لوگوں میں ایک ایسا انقلاب آئے گا جو کہ پورے عالم پر چھا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں یہ نہیں کہ بہت سارے ملک وجود میں آ کے بہت ساری حکومتیں بنیں گی، بلکہ ایک عالمی حکومت کا وجود رونما ہوگا، اور جس
हुकूमत का सरबराह, जिस हुकूमत का जो सदर ममलकत होगा, ममलकत हम कहेंगे नहीं क्योंकि तो आलमी इनकलाब होगा, लेकिन चूंकि अल्फाज कम पढ़ते हैं इसलिए हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो वही मुस्लिह आज़म होगा, वो मुंजे बशरियत होगा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं इस तस्वुर महदवियत के अंदर। ठीक है कि नहीं? तो ये हालात आजकल अपने पीछे आगे दाएं बाएं शाएं देखे जा सकते हैं। हर तरफ कत्ल गारत अब भी हो रहा है और जराइम हर तरफ से यानी किए जा रहे हैं, और ये कि अब कत्ल गारत की नहज बदल चुकी है। ये नुक्ता आप ज़रा गौर से समझें भी और इस पर नज़र भी डालें। एक तो ये होता है कि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, कत्ल गारत, ये एक बात है। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, उधर का कोई इधर के आदमी को मार रहा है, इधर का कोई उधर के आदमी को मार रहा है, उधर का कोई कहीं और के आदमी को मार रहा है। इसको कत्ल गारत कहेंगे, बेहंगम कत्ल गारत, जिसमें कोई स्कीम नहीं है, जिसमें कोई प्लान नहीं है, जिसमें कोई एक ही तरह का मिजाज नहीं है। लेकिन आजकल इस कत्ल गारत में बात जा रही है एक ऐसी नहज पर जहां हम कहेंगे मुनज़्ज़म नस्ल कुशी हो रही है, मुनज़्ज़म तरीके पर पूरी नस्ल की नस्ल मारी जा रही है। यमन आपकी नज़रों में है, किस अंदाज से बेदर्दी के साथ लोगों को मारा जा रहा है, गरीबों को, भूखों को, प्यासों को किस तरह से मारा जा रहा है। और आलमी जो हैं इदारे, वो आलमी इदारे चुप साधे हुए हैं, कोई बात भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो किसी के मातहत हैं, वो मुस्तकिल नहीं है, वो आज़ाद नहीं है। वो कहते हैं हम आलमी इदारे हैं, हम वो करेंगे और ये करेंगे, लेकिन वो न कर सकते हैं और न करेंगे, क्योंकि वो कईयों के इशारों पे चलते हैं। जब उनको ग्रीन सिग्नल मिलेगा तभी बात करेंगे, जब भी ग्रीन सिग्नल मिलेगी तभी वो कोई इक़दाम करेंगे, तब तक वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो आलमी ताकतों के ज़ेरे तसल्लुत हैं। आलमी ताकतें जो हैं उनके ज़ेरे तसल्लुत हैं। जब तक ना आलमी ताकतें उनको इजाज़त दें कुछ कहने की, तब तक वो कहते नहीं हैं, चुपचाप हैं। आप देखिए ना, कहीं से आवाज़ ही नहीं उठ रही है। आप देखिए हमारे इर्द गिर्द बर्मा में क्या हुआ, हमारे श्रीलंका में क्या हुआ, एक ख़ास नस्ल के साथ, एक ख़ास कौम के साथ, एक ख़ास मिल्लत के साथ, लेकिन कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठी। अगर उठी तो बहुत नहीफ, बहुत कमज़ोर आवाज़। इन्हें कहा जाए कि यानी दुनिया में माल बेचने के लिए आवाज़ उठाई, वरना आवाज़ नहीं उठती। मौसर आवाज़ कहीं से नहीं उठी, ना उठती है। और ये सिलसिला कहीं और भी शुरू हो गया है, बाकी मुल्कों में भी, समझे ना। और इन मुल्कों में तमाम जगह जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो शिकारी है वो मौजूदा इस्तेसाल पसंद हैं, मौजूदा इंपीरियलिस्ट हैं, और जो शिकार हो रहे हैं वो मुसलमानों के बगैर और कोई नहीं। मानना पड़ेगा, मानने के बिना चारा नहीं है कि नहीं है। तो बहरहाल इससे हम नतीजा क्या निकालते हैं? नतीजा हम ये निकालेंगे कि आने वाला वक्त जो होगा वो इब्तिदाअन ख़ासकर मुसलमानों के लिए और बिलउमूम कमज़ोर कौमों के लिए, बिलउमूम कमज़ोर कौमों के लिए, जैसे हर जगह मुसलमानों के बगैर भी अगर जो किसी धर्म से ताल्लुक़ रखते हुए ना रखते हों, लेकिन कमज़ोर हैं, मुस्तज़अफ़ीन हैं, उन पे लोग चौधराहट चला रहे हैं दीगर लोग, तो वो बेचारे पीछे जा रहे हैं। तो एक तरफ ये और दूसरी तरफ वो जो पीस रहे हैं, इस्तेसाल कर रहे हैं, खुद गर्जी से उनका खून चूस रहे हैं। दूसरी तरफ वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिनके हाथों में ताकत है, जिनके हाथों में सियासी क़ुव्वत है, जिनके हाथों में तमाम इदारे हैं, आलमी इदारे, एटॉमिक एनर्जी कमीशन एक ख़ास जमात के अंडर काम कर रहा है कि नहीं। इसी तरह से बाकी इदारे, यूनेस्को है, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वगैरह, बहुत सारे इदारे जो हैं, एनवायरनमेंट के बारे में यूएनओ का इदारा, और ख़ुद ही यूएनओ
اور اس کا سیکورٹی کاؤنسل دیکھیے کیا ہے. کیا اس میں ریپرزنٹیشن ہے تمام قوموں کی؟ نہیں ہے. چند قومیں ہیں بڑی پاور سے 4-5، اور اس کے بعد ساتھ میں رکھے گئے ہیں کچھ لوگ بس ایسے ہی گنتی پوری کے لیے، خانہ پوری کے لیے، ورنہ ان کی کوئی آواز نہیں ہے، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. ویٹو ہے صرف 5 ملکوں کے پاس. اتنے 100 کتنے ملک ہیں، 159 یا 100 کچھ ایسے، 150 کے قریب، اور 5 لوگوں کے پاس ہے ویٹو پاور. نہ برابری کا ادارہ. اور پھر ہم بھی منانے پر مجبور ہوتے ہیں یونائٹڈ نیشنز ڈے. سال میں ایک بار ہم یونو کا ڈے منائیں گے، پھر ٹکٹیں خریدتے اور یہاں سجاتے اپنے اس کوٹ کے اوپر والی جیب میں. کیا ہے یہ؟ حماقت ہے. حماقت کے بغیر اور کچھ نہیں. میننگ لیس ایکٹیویٹی. تو اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ صرف ایک جو مفاد ہے پورا کر رہی ہے، اور مفاد ہے استحصالیوں کا مفاد، چودھریوں کا مفاد. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، یہ شروعات ہے. اب ان حالات کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ اندھیری رات جو ہے، یہ اندھیری رات ہے، ظلمت ہے. یہ حالات جو ہے یہ اندھیر نگری ہے، ظلمت ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ روشنی اسے کسی صورت میں کہا نہیں جا سکتا. جہاں چھینا جھپٹی ہو، میں جیسے بھی ملے آپ کی چیز چھین کے لے لو اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو. لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے والا ہو اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو. لا قانونیت ہو ہر طرف. آپ جو بھی کریں، کتنا بھی آپ رشوت لے لیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اور برملا رشوت مانگی جاتی ہے اور حاصل کی جاتی ہے، تب کام ہوتے ہیں، اور وہ بھی تھوڑا سا. تو یہ حالات جو ہیں، یہ حالات بہت مایوس کن ہیں. لیکن مایوسی ہمارے یہاں کفر ہے. لہٰذا 2 جماعتیں ہوں گی. ایک تو وہ جو مایوس ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک اور ٹولہ جو کہ یہی موجودہ حالات کا فائدہ اٹھانے والے، مادیت پر لوگوں کو سبز باغ دکھانے والے. یہ سبز باغ دکھانے والے لوگ جو ہیں، یہ ایک جماعت ہے، ان کو ہم مادہ پرست کہتے ہیں. ایک مادہ پرست، اور ان کے ساتھ میں ایک وہ سیدھے سادے لوگ، ان کا کوئی قصور نہیں بغیر ایک چیز، اور یہ کہ وہ قنوتیت پسند ہے، پیسمسٹس ہیں، یاسیت پسند ہیں، آپٹیمسٹ نہیں ہیں. وہ اس دنیا کو، اپنی زندگیوں کو بے معنی سمجھتے ہیں، اور بے معنی سمجھ کر اپنے آپ کو بے سہارا پاتے ہیں. پاتے ہی نہیں بلکہ وہ بے سہارگی قبول کرتے ہیں. ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. انفیریورٹی کمپلیکس کے شکار، سینسزم کے شکار ایسے لوگ، اور ایسے لوگوں کا رویہ جو ہے وہ فائدہ پہنچاتا ہے اسی مادیت پرست استحصالی ٹولے کو. سمجھا رہے کہ نہیں؟ اور دوسری طرف ایک مختصر سی جماعت ابھی ہے جو کہ بعد میں بڑھ جائے گی، اور وہ جماعت کون سی ہے؟ وہ ہے دین کے پیروکاروں کی، چاہے جو بھی دین ہو، دین کے پیروکاروں کی بالعموم، اور مخصوصاً مسلمانوں کی، اور بالاخص شیعان عالم کی. 3 جماعتیں ایک ساتھ. سارے ادیان، سارے ریلیجن، تمام دنیا کے، ایک ہی نہیں بلکہ تمام دنیا کے ادیان ایک طرف وہ، اور ان کے ساتھ میں مسلمان بالعموم، اور پھر ان کے اندر بھی بالخصوص شیعان عالم. ان کا نقطۂ نظر ایسا نہیں ہو سکتا جیسا پہلے والے گروہ کا ہوگا. تو لہذا جب ہمارا سوال یہ ہوگا، سوال اٹھے گا آپ کے ذہنوں میں، اٹھے گا، کوئی آپ سے سوال کرے یا نہ کرے، آج خود اپنے سے ہی خود بخود آٹومیٹکلی آپ کے ذہنوں میں سوالات اٹھیں گے کہ یہ صورتحال کب تک رہے گی، یہ ظلم کب تک ہوتا رہے گا، یہ ناانصافی کب تک ہوتی رہے گی، یہ جرائم پیشہ لوگ کب تک موج مناتے رہیں گے، کب تک ظالم لوگ بے قصوروں کا خون بہاتے رہیں گے، کب تک؟ یہ سوال تو اٹھے گا. اب اس سوال کے 2 ہی جواب ہوں گے. ایک جواب ان مادہ پرستوں کی طرف سے ہوگا، اور ان پیسمسٹس کی طرف سے ہوگا، اور ایک جواب ان دین پرست لوگوں کی طرف سے ہوگا. 2 ہی جواب ہوں گے، کوئی تیسرا جواب نہیں ہو سکتا. ان مادہ پرست لوگوں کی طرف سے جو جواب ہے، اور ان کو وہی دکھ رہا ہے، دیانتداری سے ان کا
سوچنا یہی ہے کہ یہ تاریکی برقرار رہے گی، سٹیٹس کو برقرار رہے گا، چینج نہیں آ سکتی ہے، ریولوشن نہیں آ سکتا ہے، تبدیلی نہیں آ سکتی ہے، اندھیر نگری رہے گی۔ ظلم آپ اسے ظلم کہیں لیکن ظلم ہوتا رہے گا۔ یہ نابرابری خود بخود اس کائنات کے اصل میں ہے، اس کائنات کی فطرت میں ہے، وہ ایسا کہتے رہیں گے۔ اور پیسمسٹ جو ہے، پیسمسٹ، قنوطیت پسند، یاسیت پسند، انفیریورٹی کمپلیکس کے شکار لوگ، انہیں تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے اور دکھائی نہیں دے گا، کیونکہ ان کی لیول جو ہے وہ دونوں صورتوں میں پست ہے، انٹیلیجنس کے لحاظ سے بھی پست ہے اور بصیرت کے لحاظ سے بھی بہت پست ہے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ نہیں کچھ ہونے والا ہے، ان کو سمجھ آتا ہے نہیں یہ ہوتا رہے گا، یہ اندھیری رات جاری رہے گی، بلکہ دن بدن اس کی تاریکی بڑھتی جائے گی۔ آخر کب تک وہی ہوگی؟ نہیں، اس کا کوئی انجام نہیں، اس کا کوئی انت نہیں، اس کا کوئی اختتام نہیں۔ ان کا سوچ ایسا ہی ہے، ان کی سوچ ایسی ہے بلکہ۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جماعت ہے جن کا ماننا ایک نئے لحاظ سے، کسی نہ کسی حیثیت سے، کسی نہ کسی نام سے وہ اپنے ذہنوں میں یہ تصور رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی ایک ہستی ہے جو کہ آئے گی، چونکہ ہر رات کے بعد صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے، ہر اندھیری کے بعد، رات کے اندھیرے کے بعد، رات کے اندھیارے کے بعد صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، اس لیے یہ ختم ہونے والی، رہنے والی نہیں ہے یہ اندھیر نگری۔ یہ ظلم کب تک؟ ہر چیز کا، ہر کمالے راز والے در پیاس، چاہے کسی بات کو کوئی بھی کمال ہو لیکن آخر پر زوال تو آتا ہی ہے۔ اسی طرح اس ظلم کا بھی زوال ہوگا، اور منتہا جو ہوگا، منتہا ہوگا کہ عالمی ایک مصلح آ کے ایک ایسا نظام قائم کرے گا جس نظام میں عدل ہو، انصاف پروری ہو، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، ہر کوئی خوشی سے زندگی گزارے اور وہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا ایسا ماحول۔ ہمیشہ مطلب بہت دیر تک۔ اس بارے میں ہماری کچھ خصوصی آ رہا ہے، وہ الگ سے، وہ تفصیلات میں ہے، ورنہ یہ کہ بعد میں اندھیر نگری نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے نمبر ایک یہ کہ رات کی تاریکی کے بعد یہ دوسرا کیا؟ دوسرا نقطہ نظر، رات کی تاریکی کے بعد ہمیشہ سفیدی صبح نمودار ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ تو اصول ہے، یہ تو قاعدہ ہے، تو لہٰذا اس قاعدے کے تحت ایسا ہونا ہے کہ روشنی پھر ظاہر ہوگی، نمودار ہوگی۔ تو اس میں دو تصورات، پہلا تصور یہ تھا کہ نہیں اندھیری رات قائم رہے گی، اور دوسرا تصور یہ کہ نہیں امید کا چراغ روشن ہوگا۔ تو اب ہم نے کہا کہ یہ تصور جو ہے، یہ خیال جو ہے، یہ امید جو ہے، یہ کن لوگوں کی ہے؟ دین پرستوں کی۔ اور دین پرستوں میں ایک ہی دین نہیں بلکہ تمام کے تمام دین، اور اس میں مسلمان بھی ایک شامل ہیں اور شیعان خاص طور پہ۔ تو لہٰذا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ذرا دیکھیں کہاں کہاں ہمیں یہ روشنی دکھائی دے رہی ہے ان ادیان کے اندر، یعنی ادیان کے اندر معنی ادیان کی کتابوں کے اندر۔ تو لہذا تمام ادیان کی کتابیں ہم ٹٹولیں گے، ہم تمام ادیان کی خاص کتابیں ٹٹولیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کہاں کیا ہے۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے علائم الظہور۔ علائم الظہور، تو اس میں ادیان عالم،
ادیان عالم کے معاصر یعنی کتابیں. معاصر تو ایک کتاب ہے کتاب علائم الظہور. علائم الظہور یعنی ظہور کی علامت. یہ کتاب ہے. اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ کیوں مجھے لکھنا پڑ رہا ہے. یہ اس لیے لکھنا پڑ رہا ہے کہ وہ اوریجنل کتابیں ہماری دسترس میں نہیں مل رہی ہیں. تو لہٰذا ایک چینیوں کی قدیم کتابیں اور اس میں کون سے دین کا مسئلہ ہے آپ کو یاد ہوگا. کنفیوشس جو ان کا پیغمبر ہے کنفیوشس کی کتابیں. کنفیوشس CONFUSCIUS کنفیوشس ایک یہ. اور اس کے علاوہ اسکینڈینیویا پتہ نہیں یہ کیوں انہوں نے الگ کیا ہے. اسکینڈینیویا اور قدیم مصر اور پھر میکسیکو. ان کے درمیان ان لوگوں کی کتابوں کے درمیان یہ مصلح عالم کا تذکرہ پایا جاتا ہے. ان سب کے میکسیمو میں رہنے والے لوگوں کی کتابوں میں ایک عالمی مصلح کے ظہور کا عقیدہ پایا جاتا ہے. یہ ہم کلیکٹیولی کہیں گے کیونکہ پرٹیکولرلی ہمارے پاس ان کتابوں کا تذکرہ نہیں ہے، موجود نہیں ہے کتابیں دسترس میں. اس کتاب میں ان کا تذکرہ ہے. علائم الظہور کتاب میں علائم الظہور اس کتاب میں ان کا تذکرہ ہے. پھر ہم آئیں گے مخصوص طور پر چند ایک ادیان پر. نمبر 1 ہندو. بدھسٹ کے یہاں بھی تصور ہے لیکن ہندو ان کا پیرنٹ ریلیجن ہے تو اس لیے ہندوازم کا ہم تذکرہ کریں گے. ہندوؤں کے پاس 3 کتابیں ہیں. ایک کتاب ہے وید اور یہ وید جو ہے یہ 4 کتابوں کا مجموعہ ہے. 4 کتابیں ہیں. رگ وید، اتھر وید، یجر وید، سام وید. 4 کتابیں لیکن سبھی کو وید ہی کہتے. اس کے علاوہ ان کے یہاں ایک کتاب ہے. اس کتاب کو یہ لوگ آسمانی کتاب سمجھتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم اسے آسمانی کتاب نہ سمجھیں. کوئی بات نہیں، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن یہ لوگ اسے آسمانی کتاب سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس ایک اور اسے بھی بہت مقدس کتاب سمجھا جاتا ہے جسے اپنشد کہتے ہیں. اور وہ اپنشد بہت سارے ہیں، ایک ہی کتاب وہ نہیں ہے، بہت ساری کتابیں. لیکن ایگریمنٹ ہے جو علماء ہیں ان کے درمیان ایگریمنٹ ہے اس بات پر کہ وہ آسمانی کتاب نہیں، ہاں ان کے مقدس علماء کی کتابیں ہیں وہ اپنشدس. اس لیے صرف وید کا ذکر ہے. اور اس کے علاوہ کوئی 2 کتابیں ہیں میری نظر سے نہیں گزری ہیں لیکن ان کا نام بھی آ رہا ہے. ایک ہے باسط، ایک وشن جوگ. جوگ عام طور پہ یوگ بھی کہلاتا ہے. یعنی ہندوستانی زبانوں میں کچھ الفاظ کو باہم
انٹرچینجبلی استعمال کیا جاتا ہے. جیم اور یہ کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کالجوگ اور کالیوگ ہے کہ نہیں. اس طرح بے اور واو کو بجے وجے ایک ہی بات. سین اور شین کو آپس میں انٹرچینجبلی استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے یہ کتاب کون سی ہے؟ تو ہمارے پاس پورا اس کا جو یہ ہے تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اس کا بھی ایکسرپٹ یعنی حوالہ دیا گیا ہے کتابوں کے اندر. اور ایک اور کتاب ہے، ابھی اس کو تذکرہ کریں گے. فی الحال ہم اس وید سے شروع کرتے ہیں کیونکہ سب سے اہم یہی وید ہے، وید کی کتاب سب سے اہم ہے. اور اس کتاب میں آیا ہے یہ پیراگراف ایک جگہ، دنیا کی، یہ ترجمہ ہے اصل میں سنسکرت میں یہ کتاب ہے، سنسکرت زبان میں یہ ترجمہ ہے. دنیا کی خرابی و بربادی. چشم کشا ہے یہ کتابوں کی یہ ایکسرپٹ، چشم کشا، آنکھیں کھلتی ہیں. بربادی، خرابی و بربادی. کے بعد آخر الزمان میں، آخر الزمان آخری ٹائم جو ہوگا اس آخر زمان میں، آخر الزمان میں ایک بادشاہ پیدا ہوگا. جو خلائق کا پیشوا ہوگا. اور اس کا نام منصور ہوگا. وہ ساری دنیا کو اپنے دین کا پابند، اپنے دین کا پابند بنائے گا. مومن اور کافر کے درمیان امتیاز قائم کرے گا، قائم کرے گا. اور جو وہ خدا سے چاہے گا ملے گا. یہ پیراگراف بہت چشم کشا ہے اور اس کی وضاحت کی بھی ضرورت ہے تھوڑی تھوڑی. دنیا کی خرابی و بربادی کے بعد پہلا کلاس، یعنی دنیا خراب ہوگی، برباد ہوگی. کس لحاظ سے؟ اخلاقی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، برابری اور نابرابری کے لحاظ سے، جو کچھ آج کل ہو رہا ہے اس لحاظ سے. اس کے بعد آخر الزمان
یہ لفظ بہت اہم ہے، ہر جگہ استعمال ہوا ہے، ہمارے یہاں بھی استعمال ہوا ہے. پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھنا، صاحب زمان، یہ آخر الزمان، یہ لفظ استعمال ہو چکا ہے اور اس کے معنی سمجھے جا سکتے. ممکن ہے جب یہ کتاب نازل ہوئی تھی، اگر نازل ہوئی تھی تو اس وقت اس کے معنی لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے ہوں، ایک خیالہ ان کے ذہنوں میں پیدا ہوا ہو، لیکن ایک امید کے الفاظ تو یہ ہیں. ایک بادشاہ پیدا ہوگا. بادشاہ کا تصور، لفظ بادشاہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس میں آگے لکھا ہے کہ خلائق کا پیشوا ہوگا. تو کوئی مناسب لفظ نہ ہونے کی وجہ سے بادشاہ کا لفظ استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے. اور خلائق کا لفظ ہے، خلق کا لفظ نہیں ہے. خلائق جمع ہے، یعنی جتنی ساری جماعتیں لوگوں کی ہوں گی ان سب کا پیشوا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ سب قوموں کا، جتنی ساری قومیں دنیا میں آباد ہیں، سبھی نسلیں، سبھی قومیں، سبھی ملتیں، ان کا پیشوا ہوگا. اس کے بعد اور اس کا نام منصور ہوگا. یہ منصور کہاں سے ان لوگوں نے لایا لفظ یہ معلوم نہیں، حالانکہ یہ منصور عربی کا لفظ ہے. نصر، ینصر، ناصر، منصور. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ لفظ اس کتاب میں ہے. ساری دنیا کو اپنے دین کا پابند بنے گا، یعنی ایک ہی دین تمام دنیا میں قائم ہوگا. لیظہرہ علی الدین کلہ، ہے کہ نہیں؟ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز پیدا کرے گا. مومن کون ہے، کافر کون ہے. جو جماعت بڑی ساری آج کل ہے، آج کل کیا ہمیشہ سے تھی، آج کل زیادہ، اور وہ ہے بیچ والی جماعت، جو ادھر والوں کو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ادھر والوں کو کہتے ہیں نہیں ہم آپ کے ہی ساتھ ہیں، اور وہ ہے منافق. تو گویا منافقوں کا پتہ کاٹا جائے گا، منافق نہیں ہوں گے. منافق رہ ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ حق جب آئے گا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ الگ ہو جائے گا. مومن اور کافر کا امتیاز سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ؟ منافق کے لیے کوئی جگہ نہیں. اور اس کے بعد جو وہ چاہے گا، جو وہ خدا سے چاہے گا، خدا سے چاہے گا تو کس سے؟ خدا سے، اپنے طور پر نہیں، خدا سے چاہے گا ملے گا، جو چاہے گا ملے گا. گویا بہت طاقتور ہوگا روحانی طور پر. روحانی طور پر مطلب رابطہ اللہ کے ساتھ ہوگا، خدا سے جو چاہے گا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہوگا، ملے گا. دینے والا کون ہے؟ خدا. جو چاہے گا ملے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب علامہ نوری ہمارے ہیں، ایک محدث نوری ان کو کہتے ہیں، محدث نوری کی ایک کتاب ہے نجم الثاقب. نجم الثاقب، اس بارے میں تھوڑی وضاحت ان کی ہے. نجم الثاقب ان کی ایک کتاب ہے. اس نجم الثاقب میں نجم الثاقب محدث نوری ان کی کتاب نجم الثاقب، چمکتا ہوا تارا، یہ کتاب ہے. اس کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اس کتاب میں کہتے ہیں دو کتابوں کا ذکر کرتے ہیں. ذخیرہ ایک کتاب کا نام ہے اور دوسرا ہے اور تذکرہ. محدث نوری کہتے ہیں کہ ذخیرہ اور تذکرہ میں یہ بات مذکور ہے کون سی بات؟ کہ برہمنوں کی کتاب یہاں ہندو یہاں برہمن،
یہ بھی آپ کو سمجھ آئے گا کیوں. کیونکہ ہندوؤں میں 4 ذاتیں ہیں اور 4 ذاتوں میں جو برہمن والی ذات ہے وہ سب سے اونچی سمجھی جاتی ہے. اور یہ کہ پڑھنا پڑھانے کا کام انہی کا ہے اور ذاتوں کا کام یہ نہیں ہے. یعنی علم پر جو دسترس ہے وہ برہمنوں کی ہے. اسی لیے برہمنوں کا ذکر فرمایا. برہمنوں کی کتاب وید میں حضرت کا نام حضرت یعنی حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کا نام منصور ہے. یہ لفظ منصور وہ ساری دنیا کو، یہ ان 2 کتابوں میں تذکر ہے، وہ ساری دنیا کو یہی بیات اپنی نہیں. اور اس کتاب کے بارے میں بے بخشید اور اس کتاب کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے. کن کا عقیدہ؟ برہمنوں کا عقیدہ ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے. ٹھیک ہے. اب تھوڑا آگے یہ منصور کے اوپر اور تھوڑی سی وضاحت. آگے جا کے ایک ہماری تفسیر ہے اور اس کتاب کا نام ہے تفسیر فرات. اور یہ تفسیر فرات لکھی ہوئی ہے فرات بن ابراہیم کوفی. یہ کتاب ہے. اس کتاب میں روایت ہے امام محمد باقر سے. امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے. اور روایت کس بارے میں ہے؟ ایک آیت شریفہ ہے ومن قتل مظلوما فقط جعلنا، جو مارا گیا مظلوم مارا گیا، فقط جعلنا ہم نے بنایا، فقط جعلنا ایک کلام اللہ ہے، فقط جعلنا لولیہ اس کے ولی کے لیے سلطانہ، طاقت پیدا کی اس کے لیے، اس کے ولی کے لیے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ اس روایت کو کس نے بیان کیا ہے؟ فرات ابن ابراہیم کوفی نے. اس کے ذیل میں لکھا ہے، اس آیت شریف کے ذیل میں، اس کی تفسیر میں لکھا ہے اس سے مراد فمن قتل سے مراد ہے، اس سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے. اور مزید آگے چل کے اسی کتاب میں یہ میں ساتھ میں مٹاتا رہوں گا تاکہ کام آگے چلتا رہے. اور اس کے آگے دوسری آیت ہے، اور یہ دوسری آیت فلا یسرف فی القتل
فی القتل، کیوں؟ کیونکہ انہو کان منصورا، ان کی نصرت فرمائی جائے گی. وہ قتل کرنے والے، وہ ظالم لوگ، وہ اس خوش فہمی میں نہ رہیں بلکہ انہو کان منصورا، ان کی نصرت فرمانے والا ہے اللہ. تو اس کے ذیل میں، اس آیت شریف کے ذیل میں فرماتے ہیں. کون فرماتے ہیں؟ کون فرماتے ہیں؟ فرات بن ابراہیم کوفی، کہ یہ لکھنے سے لگتا ہے یہ فرما رہے ہیں، لیکن اصل روایت کن کی ہے؟ امام محمد باقر کی. وہ فرما رہے ہیں کہ خداوند عالم نے امام مہدی عجل اللہ تعالی شریف کا نام منصور رکھا ہے. جس طرح جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد اور محمود رکھا ہے، اور حضرت عیسیٰ کا نام مسیح رکھا ہے. اور یہ عبارت فرات بن کوفی نے کہاں سے لی ہے؟ بحار الانوار کی جلد نمبر 5 اور جلد نمبر 51 اور صفحہ نمبر 30 سے یہ عبارت لی ہے. اب یہ منصور کا سب ذکر ہو رہا ہے، ذکر منصور کا ہو رہا ہے. اب آگے آپ کہیں گے اس آیہ میں، ہم لکھیں گے ہی اس آیہ میں، یہ محدث نوری کی کتاب میں جاری ہے. اس آیہ میں امام علیہ السلام کو منصور شاید اس وجہ سے کہا گیا ہو جو زیارت عاشورہ میں مذکور ہے. اور زیارت عاشورہ کیا ہم جملہ پڑھتے ہیں؟ فَأَسْأَلُ اللَّهَ، میں سوال کرتا ہوں اللہ سے، الذی جس نے کہ اکرم مکرم بنا دیا، مقام کا آپ کا مقام کا،
औरामनी मुझे करम इकराम किया, आए यरज़ुक़नी मुझे तौफीक देगा, तलब सारिका कि ए मौला आपके खून का बदला ले लूँ, मा इमाम मंसूर, इमाम मंसूर के साथ जिहाद करते करते आपके खून का बदला ले लूँ। कौन से इमाम के? मिन अहले बैत मोहम्मद, जो अहले बैत मोहम्मद में से आखिरी इमाम होगा। ये इबारत नजमुस साक़िब की किताब सफ़ा 47 पर दर्ज है। समझ रहे हैं ना? गोया मंसूर का लफ्ज़ बहुत जगहों पर आया है, शायद इसी वजह से हिंदू किताब में पहले से ही ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मंसूर। इसी तरह का जुमला दुआए नदबा में भी आप देखेंगे। दुआए नदबा दुआए नदबा में आप देखेंगे एक जुमला है, आइनल मंसूर, मंसूर कहाँ है? नुदबा करते हुए, मुनाजात अल्लाह के बारगाह में करते हुए, दुआ पढ़ते हुए कहें आइनल मंसूर, वो मंसूर कहाँ है? क्यों नहीं ज़ाहिर हो रहा है? क्यों अभी तक गायब है? पर्दे गैब में क्यों अभी तक है? आइनल मंसूर, कहाँ है मंसूर? ये लफ्ज़ वहाँ भी आ रहा है। आला मंसूर क्यों? कि वो नुसरत करेगा। किसकी नुसरत करेगा? आला मन यातदा अलैह, जिस पर कि जुल्म किया गया उसकी नुसरत करने वाला का। क्योंकि सदा थी ना आशुरा के दिन, हाल मिन नासिरिन यंसुरनी, हाल मिन मुग़ीसिन यग़ीसिन, और उस नुसरत के निदा का जवाब तो कहीं से आया नहीं, और वो जवाब तो यहाँ से होगा। मा इमाम मिन अहले बैत मोहम्मद, इसलिए हम कहते हैं आइनल मंसूर अला मन यतदा अलैह, जिस पर के जुल्म तादी किया गया उसका नुसरत करने वाला, उसके खून का बदला लेने वाला। इसलिए मुंतकिम भी इनका एक नाम है, मुंतकिम, इंतकाम लेने वाला जालिमों से। वो कहाँ है? तो ये इस किताब में, ये था वेद का तज़किरा, ठीक है कि नहीं? तो फिलहाल यहीं तक आप पहुँच पाए, 8 बज गए, वक्त तमाम हो गया। कहाँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ मंसूर लिखे, मा इमाम मंसूर। बहुत सही। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाह अव्वलन व आखिरन व ज़ाहिरन व बातिन। एक जहन में एक खाका बैठ रहा है आपके, तो ये खाका जहन में रखें और बिल्कुल बाउम्मीद रहें। ये वक्त आने वाला है, खुदा करे हमें इसमें शमूलियत की तौफीक अनायत फरमाए अल्लाह, इंशाअल्लाह, आमीन।